صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے، اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ساری بادشاہت اسی کی ہے. ناظرین کرام، جس کی بادشاہت ہے اس نے اپنے بندوں کو منتخب کیا اور منتخب کیا اپنے کاموں کے لیے. اور آج ان 2 عظیم ترین بندوں، عظیم ترین ہستیوں کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے، جن کا تذکرہ سن کے آپ یقیناً بہت ہی کیف بھی محسوس کریں گے اور آپ کی معلومات میں بھی آج بہت اضافہ ہونے والا ہے. بس یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سے ایک شخصیت ایسی ہیں جن کے اجداد نے تاج محل بنایا تھا، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک ہستی ایسی ہیں کہ جنہوں نے لاہور کو جو کفرستان تھا اس کو نورستان میں تبدیل کیا. نہیں، آغاز کریں گے انشاءاللہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آفتاب فیض عالم، مہتاب اولیاء، سینہ میرا حسین ام الکتاب اولیاء، میرا حسین زنجانی طاؤس باغ سبحانی، نور نبی سبط علی چشمہ فیض روحانی. ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ سرزمین پاک و ہند پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ اور شفقت سے اولیاء کاملین تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی جہد مسلسل اور فیوز ظاہری و باطنی سے عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شمع روشن کی جو آج تک روشن ہیں اور جن سے کروڑوں قلوب منور ہوئے، بلا مبالغہ کروڑوں قلوب منور ہوئے. آج تذکرہ پاک ہے خاندان سادات کی چشم و چراغ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گلشن کے مہکتے پھول، قطب الاولیاء، شیخ الاتقیاء، سرور صوفیہ، چشمہ جود و سخا، شہباز لامکاں، راہبر سالکاں، طریقت کے روح رواں، اسرار ربانی کے رازداں، اسلام کے پاسباں، منبع فیض مخزن علم و عرفاں، حجت الکاملین، قدوت السالکین، زہدت العارفین، سند الواصلین، عاشق سرور کون و مکاں، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اولیاء کرام کے اس ہراول دستے میں شامل تھے جنہوں نے ہندوستان کے بت کدے میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا، بت پرستوں کو خدا پرست بنانے کے لیے، اعلاء کلمات الحق اور سربلندی اسلام کے لیے اپنے آبائی شہر کی تمام تر آسائشیں چھوڑی. بڑی وی آئی پی آسائشیں تھی ناظرین، آپ کی آسائشیں چھوڑ کر لاہور کا رخ کیا. اجنبی لوگ، اجنبی شہر، اجنبی ماحول، اجنبی زبان، مگر تائید خداوندی کے سہارے ساری تکالیف آپ نے برداشت کی. مسلسل 3 سے 3.5 برس تک کی انتھک محنت کے بعد بھی جب کچھ حاصل نہ ہوا، یعنی پتھروں کو پوجنے والے پتھر دل ہی رہے، مگر تب بھی سادات کی یہ چشم و چراغ ہمت نہ ہارے. جذبے کی صداقت اور مشن کی عظمت نے دشوار گھاٹیوں کو سر کر لیا، اور آپ کے عزم سمیم اور قوت ایمانی نے پتھروں کو گداز کرنا شروع کر دیا. پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ لاہور میں
میں دین اسلام کی شمع روشن ہونے لگیں۔ سادات کے گھرانے کے چراغ کی بدولت کفرستان لاہور میں تبلیغ دین کی بنیاد رکھ کر اسے نورستان میں تبدیل کر دیا۔ وہ دل جو کفر و شرک سے سومنات بن چکے تھے، ان مردہ دلوں کو نور ایمانی سے اس طرح جلا بخشی کہ ہزاروں لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق پہن کر دیگر تمام غلامیوں سے آزاد ہو گئے۔ جن گھروں میں بھجن کی آوازیں گونجا کرتی تھیں وہیں آذان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ لوگ جو آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوتے، آپ رحمت اللہ علیہ انہیں عبادات اور بندگی کے طریقے اس طرح سکھلاتے تھے، اتنی مٹھاس سے سکھلاتے تھے کہ عقائد پر ایمان کی تلقین کے بعد نماز سکھاتے اور انہیں 5 وقت نماز کی تلقین فرماتے، رمضان المبارک کے آداب سے آگاہ کرتے اور ان کو بتلاتے کہ ایسے ہی نماز روزے کے بعد آپ زکوٰۃ بھی دیا کریں، حج کے مسائل و فضائل کی بھی ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی عبادات کے بعد آپ انہیں اسلامی ضابطہ حیات کے، اخلاق صالح اور اسلامی حسن معاشرت کا درس دیتے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے پاس آنے والوں کو صداقت اور ایمانداری کا سبق دیا اور ان کی عادات میں سے ہندوانہ رسومات ختم کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی ہے ناظرین کہ آج بھی یہ تمام رسومات ہمارے یہاں پینیٹریٹ کرتی ہیں۔ ان کے اوصاف حمیدہ یعنی سخاوت، شرم و حیا، رحم، احسان، خوش کلامی اور جذبہ ایثار ان میں پیدا کیے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ناظرین کفر و شرک کی جڑیں انتہائی مضبوط ترین تھی، ان جڑوں کو آپ نے اکھاڑ پھینکا اور نئے سرے سے اسلام کے خوشبودار پودے لگائے۔ میران حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ ناظرین مستجاب الدعوات ہستی تھے۔ اللہ نے اپنے اس پیارے کو وہ وصف عطا کیا تھا کہ جب بھی آپ ہاتھ بلند فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت کی سند عطا فرما دیتا تھا۔ چونکہ ابھی بہت ضروری بات ہے سمجھنا ناظرین، اس وقت ہندوؤں نے جادو ٹونے کے راج کے ذریعے سے اپنا پورا ایک نظام سنبھالا ہوا تھا۔ عقیدگی اور توہم پرستی انتہا پر تھی۔ ایسے میں آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب کوئی بھی ہندو ہر طرف سے مایوس ہو کر حاضر ہوتا تو جسمانی اور روحانی شفا یابی پاتا۔ آئیے ناظرین آج ہم بھی اس فیض کے سمندر سے چند قطرے حاصل کرتے ہیں کہ کل بروز محشر انشاءاللہ ہمارا نام ان کے غلاف دیا جائے۔ آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بزرگ ہیں، بہت پیار فرماتے ہیں، ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ہماری بزرگ شخصیت ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر میرے بھائیوں کی طرح جناب پروفیسر محمد سعید رضا بغدادی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ حضور لاہور میں بیٹھے ہیں اور لاہور کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے لاہور کو، وہ کہتے ہیں نا کہ لاہور ہے تو لاہور کو لاہور بنا دیا اور روحانی لاہور بنا دیا۔ بات یہ تو آغاز کرتے ہیں صاحب۔ سب سے پہلے میران حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا نسب پاک، آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش، آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کو جو بشارت، پھر والد والدہ کا تقوی پرہیزگاری، آپ کا سلسلہ بیعت، مرشد سے محبت، کئی سوالات ایک وقت میں کیونکہ میٹر بہت زیادہ ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، آج ہم جن کا نام زبان پر لا رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کی کرامت جڑی ہوئی ہے۔ واہ، وہ کیسے؟ چاہ میراں، ہاں چاہ میرا، کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ واہ، میراں دی کھوئی، ہاں کوئی ٹھیک ہے۔ وہ کھوئی یا چاہ، یہ جب بھی نام ہمارے سامنے آئے گا تو آپ کی عظمت ہمارے سامنے آئے گی کہ آپ نے بر صغیر جنوبی ایشیا میں پہنچ کر اہل ایمان کو کس طرح راحتیں دینا شروع کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام جب ہمارے سامنے آتا ہے تو بے ساختہ زبان پر آتا ہے کہ آفتاب فیض عالم، ماہتاب اولیاء، سبحان اللہ، سینہ میراں حسین ام الکتاب۔ دین بھی، ایمان بھی، پیغام فخر الدین کا، فخر کے لائق ہے ایک ایک کام میراں حسین کا، فخر الدین کا۔ مظہر نور خدا ہو سیدی میراں حسین، تم حبیب مصطفیٰ ہو سیدی میراں حسین۔ سبحان۔ آپ کا نسب پاک جب ہم بیان کرنے لگتے ہیں تو زبان کو جو حلاوتیں، قلوب کو جو سکون میسر آتا ہے، کیونکہ آپ کی بدولت ایسے پیارے پیارے نام ہماری زبان پر آتے ہیں کہ ان کا نام لیتے لیتے جب ہم سیدنا حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں کہ یہی وہ خانوادہ ہے جنہوں نے اہل ایمان کو ایمان کی حقیقت
حقیقتوں سے آشنا کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہیں سید علی محمود کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابو جعفر برقائی کے، وہ بیٹے ہیں ابراہیم عسکری حسن کے، وہ بیٹے ہیں حضرت موسیٰ ثانی کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ نسب حضرت علی، پھر حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام علی مقام، اور پھر مولا کائنات تک علیہ السلام۔ اب ان کے نام کے ساتھ زنجانی، ہاں وہ بتائیے۔ زنجان ایک ایران کا بہت مشہور اور پیارا شہر ہے جو ترکیہ اور ایران کی سرحد پر واقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے والد حضرت علی محمود، ان کے پردادا حضرت ابو جعفر برقائی حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر العیال تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری میں اس مقام پر فائز تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جس کسی کی ضرورت کہیں نہ پوری ہوتی ہو، دعا نہ پوری ہو رہی ہو، وہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر پہنچے، اس کی ساری مرادیں اللہ کوئی دو رائے ہے نہیں، بالکل ٹھیک۔ تو آپ کے بیٹوں میں سے ایک ابراہیم آ کر بغداد میں آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان کی اولاد بغداد سے زنجان منتقل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ابو جعفر جو ہیں یہ برقائی، ان کو برقائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام خاندان، ان کا ایک ایک فرد حسن و جمال کا پیکر تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ سادات کا وہ خاندان ہے کہ جس کے کسی بھی فرد پر کسی بھی غیر مسلم کی نظر پڑتی تھی تو اس کا نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، اس قدر حسن کے پیکر تھے۔ تو آپ اب پردہ عموماً کیا کرتے ہیں؟ عموماً پردہ کی وجہ سے آپ کو برقائی کہا جاتا ہے۔ جی جی۔ وہ جب یہاں زنجان میں آئے تو ان کے ایک بھائی حضرت عبد الرحمن وہ قم میں آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں شہر آج بھی علمی لحاظ سے جس مرتبہ و مقام پر ہیں، ان سے جس نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ آشنا ہے۔ درست۔ اب آپ کے دادا کو عبد الرحمن نے کچھ جاگیر دی۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کہ بڑے خوشحال گھرانے کے، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو ایک جاگیر ملی، زمینداری تھی آپ کی زنجان میں، تو آپ اس میں خود باغات وغیرہ، کھیت وغیرہ ان کی نگرانی کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر بھی آپ کو خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ اب سیدنا حضرت حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ان کے مرشد حضرت موسیٰ سے، وہ اپنے نام کے ساتھ موسوی بھی لکھا کرتے تھے، ان کی طرف سے بشارت ملی 27 برس کی عمر میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا، سبحان اللہ، اور آپ نے اس کا نام حسین رکھنا ہے۔ پہلے ہی رکھ دیا نام، پہلے ہی نام رکھ دیا، سبحان اللہ، تاکہ وہ آگے چل کر اسلام کی عظمت کے لیے جو کام سر انجام دیں گے۔ پھر جب آپ علوم، آپ کے والد والدہ کا تقویٰ بتائیے، تقویٰ پرہیزگاری کا کیا نام؟ یہ دونوں، آپ کی والدہ کا نام مریم صغرا ہے، اور آپ کے والد حضرت سید علی محمود جو ہیں، یہ دونوں تقویٰ میں، زہد میں، عبادت گزاری میں اپنی مثال آپ تھے، اور والد تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ وہ جو لقمہ حلال کے لیے محنت ہے اس کی طرف بھی ان کی پوری پوری توجہ رہتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ طلب شروع سے تھی روحانیت کے لہذا علوم عقلیہ و نقلیہ کے حصول کے بعد جب آپ کی روحانیات کی طرف توجہ ہوئی تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج بر صغیر میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو شہرت ہے، ان کا اور آپ کا مرشد ایک ہی ہے، یعنی پیر بھائی آپس میں، پیر بھائی ہیں، اور حضرت خواجہ ابو الفضل بن حسن خطلی، ان سے آپ بیعت ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ جس تعلق کو قائم کیا، اس کی وجہ سے آپ کے مرشد نے آپ کو میرا کا لقب دیا۔ اچھا، مرشد کی طرف سے؟ یہ مرشد کے، آپ کا نام تو حسین ہے، اور مرشد نے آپ کو میرا کا، اچھا میرا کی معنی عام سمجھنے والوں کے، میرا سردار، سردار، مرشد جس کو سردار کہے، جی مرشد نے یہ دیا۔ اور پھر ان کے حکم سے جب آپ کو کہا گیا کہ ہندوستان میں جائیں تو آپ نے کہا کہ حضور وہاں تو میرے پیر بھائی موجود ہیں، یہ داتا صاحب نے فرمایا، داتا صاحب نے فرمایا۔ تو میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے کہنے پر اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ وہاں سے چل کر اس بر صغیر میں آئے، اور یہاں جو آپ نے خدمات
سر انجام دی. ایک کا نام میرا خیال یعقوب تھا, ایک کا نام موسیٰ تھا. ایک کا نام موسیٰ تھا. ہاں جی, ایک میو ہسپتال کے آرام فرما رہے ہیں, ایک سلطان پورہ میں دونوں ہی اپنے وقت کے ولی, دونوں تینوں بھائی اپنے یعنی والد ولی تھا. اور ان کی ان خدمات کو دیکھ کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے بر صغیر میں انوار و تجلیات کی جو بارش ہو رہی ہے وہ لاہور سے اس کے انوار آ رہے ہیں. درست ہو گیا, بات آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے اس پہ ہم بات کریں گے آگے جا کے کہ کون کون سی شخصیات آپ کی بارگاہ میں آتی رہی, ظاہر ہے وہ بھی ایک پورا ایک چیپٹر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آپ ہی بتائیے سب سے پہلے, ہم خاص طور پہ اس وقت چونکہ ہم لاہور ہی سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, لاہور کے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیں پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ ہمارے گھروں میں شمع روشن کس نے کی ہیں. یہ تو کفرستان تھا, تو پہلے وہ جو حالات تھے وہ بتائیے, پورا لاہور کس طرح کفرستان بنا ہوا تھا, پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح تبلیغ کی, کس طرح جد و جہد کی, اور خاص طور پہ واقعات کی صورت میں, کیونکہ وہ تو پتھروں کے پوجنے والے پتھر دل لیے بیٹھے تھے, آپ کا کام تو وہاں پہ ہو نہیں پا رہا تھا. کیسے ہوا سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. جب آپ لاہور تشریف لائے تو لاہور کفرستان کا ایک مرکزی آلہ تھا. ٹھیک, یہاں ہندو بہت زیادہ کثرت سے, راجپوت تھے, جاٹ تھے, اجڑکوں میں تھیں, جہالت انتہائی درجے کی تھی. ٹھیک ہے. جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ نے اپنی نگاہ بصیرت سے جب حالات کو چیک کیا تو آپ نے دو حکمت عملیاں گہری اختیار کی. وہ کیا؟ ایک حکمت والی یہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں کی آ کر لوکل زبان سیکھی. اچھا, تاکہ انٹریکٹیوٹی میں آسانی ہو. ہاں, تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں سہولت. دوسرا, آپ نے لاہور کی گلی محلے میں جا کر خود تبلیغ کی, یعنی چوک درس دینا شروع کیے تاکہ لوگوں میں سے کوئی اگر اس قابل نظر آئے جس کو اپنی نگاہ توجہ سے مسلمان کیا جا سکے. ٹھیک ہے. جب آپ نے مسلسل 3 سال کی محنت کر کے لگتا یہ ہے کہ انبیاء سابقین کی سنت پر عمل کر لیا تو تھوڑا طبیعت میں بے چینی بھی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. بھئی 3 سال کی محنت کے بعد ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں لگا. کیسی بات؟ تو پھر آپ نے اپنے مرشد کی طرف توجہ کی. اللہ. تو آپ کے مرشد نے خواب میں آ کر کہا کہ سید میرا حسین زنجانی گھبرانا نہیں, اب ذرا اس چینل کو ہم بھی ذرا توجہ کے ساتھ بدل رہے ہیں. آپ نے صرف اب جمعہ کے دن نکلنا ہے اور لوگوں کو خطاب کرنا ہے. تو پھر آپ نے جمعہ کے دن لوگوں کو جا کر خطاب کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر بھی ہونے لگے. تو لیکن ان میں جو زیادہ تر تاثر لوگوں کا ہوا وہ آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کی وجہ. کیا اچھا آپ نے جملہ استعمال کیا. دوسرا, آپ کی طبیعت کے اندر جو حکمت بھری نرمی تھی اور بڑی گہری لطافت تھی, ان 3 چیزوں نے لاہور کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر. اچھا جناب صاحب, اس میں ایک بات بتائیے نا, وہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اپنا برف جو مطلب ایک دم پگھلی ہے, وہ ایک واقعہ جو ابتدا میں ہوا تھا, ایک راجپوت تھا جس کے علاج نہیں ہو پا رہا تھا, آپ نے پانی دم کر کے دیا تھا, وہ کیا یہاں سے برف پگھلنا شروع ہوئی تھی؟ ایک راجپوت تھا اور وہ بہت چونکہ سردار تھا اور ساری سرداری کی وجہ سے اس کی ساری قوم چاہتی تھی کہ جلدی شفا یاب ہو جائے. لیکن ہر طرح کے طبیب سے اور حکمات سے جانے کے بعد جب ایک لا علاج صورتحال بن گئی اور بہت مایوسی چھا گئی تو پھر کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے پڑوس میں ہی سید میرا حسین زنجانی مسلمانوں کے پنڈت رہتے ہیں. تو اس وقت لوگ آپ کو یہ لقب بھی دیتے تھے, تو آپ ذرا ان سے بھی جا کر ملے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ولی کی نگاہوں میں جنید سے کیا رکھا ہوتا ہے, وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے, باطن کو بھی دیکھتا ہے, صرف اذن الہی کا پابند بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے اجازت ملے تو اس کا ظاہر بھی بدل دوں اور باطن بھی بدل دوں. سبحان اللہ. تو پھر آپ نے جب وہ پانی دم کر کے دیا وہ بالکل شفا یاب ہو گیا. سبحان اللہ. اور وہاں سے پھر آپ کی شہرت جب چلی تو لگتا یہ کہ پھر ہندوؤں نے آپ کے ساتھ معاندانہ روش میں اور آپ کے وجود کو مٹانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی. 4 اوباش قسم کے نوجوان تلواریں سونت کر آپ کے پیچھے لگے. وہ بھی راجپوت تھے. وہ بھی راجپوت تھے. وہ رات کے وقت تہجد کے قریب جب آپ عبادت میں قریب تھے تو وہاں وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے. جب وہ وہاں آئے تو آپ کی وہاں کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ لوگ پھر
واپس جب جانے لگے تو نابینا ہو جائیں. یعنی قتل کرنے آئے، شہید کرنے آئے، لیکن ایک دم بینائی چلی گئی. بینائی چلی گئی. ہاں ٹھیک ہے. جب وہ واپس اس نیت سے جاننے لگتے تھے کہ نہیں ان کو قتل نہیں کرتے تو پھر بینائی آ جاتی تھی. پھر جب قتل کا ارادہ کرتے تو پھر وہ بینائی چین جاتی تھی. اس منظر میں چلتے چلتے آپ کی بھی ذرا توجہ ان کی طرف ہو گئی. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کو پھر اپنے قریب کیا. واہ. ان کو سمجھایا. واہ. بھئی یہ دیکھیں کہ یہ میں تو صرف عبادت کر رہا ہوں کہ یہ آپ سے بینائی کون لے رہا ہے، کون دے رہا ہے. سبحان. اپنی عبادت بھری تاثیر کے ماحول میں ان کی قدرت الہیہ کی طرف توجہ کرائی. بھئی وہ جو سارا سسٹم جہاں سے چل رہا ہے، جو شفائیں دیتا ہے، جو مرض دیتا ہے، جو بینائی دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے آپ کے گرویدہ ہوئے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں. اور ذرا اپنے معاشرے کے اعتبار سے وہ عزت والے بندے بھی تھے، مصنوعی عزت ہی صحیح. تو وہ آخرکار وہ مجبور ہوئے آپ کے ہاتھوں اور آپ کی نصیحت سے، حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اچھا یہ اتنے واقعات ہیں میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ یقین مانیے میرا خیال ہے ہم پورا پروگرام اگر صرف واقعات پہ کریں کئی بے شمار واقعات ہیں. وہ کسان کا جو واقعہ، ان کے بیٹوں کا واقعہ ہے، وہ پانی جو کھا رہا تھا میٹھا کر دیا دعا سے، مطلب دعا ہی دعا. اور کمال یہ کہ یہ میرا خیال ہے ہمیں درس دے دیا کہ دعاؤں سے کام بنتے ہیں. اچھا جی اب ذرا پروفیسر صاحب چند مصرے آپ کی نظر اور پھر سوال بھی پیش کرتا ہوں کہ انوار مصطفیٰ ہیں میرا حسین سید، اولاد مرتضیٰ ہیں میرا حسین سید، فیضان مصطفائی داتا کے پیر بھائی، شاہوں کے شہنشاہ ہیں میرا حسین سید، ہیں سر تپا کرامت اور منبع ولایت، سرتاج اولیاء ہیں میرا حسین سید، بے کس نواز میرا بندہ نواز میرا، بے بس کے ہم نوا ہیں میرا حسین سید، شہر لاہور ان کے صدقے میں پل رہا ہے، ہم سب کا آسرا ہے میرا حسین سید، آنکھوں میں بس گئے ہیں دل میں اتر گئے ہیں، ہم سب سے آشنا ہے میرا حسین سید، ہر درد لا دوا کی پائی دوا یہاں سے، ہر درد لا دوا کی پائی دوا یہاں سے، ایک چشمہ شفا ہے میرا حسین سید. آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات، آپ کے علمی مقام ارشادات. جی بہت شکریہ. تو پہلے علم ہی کی بات کو لے لیتے ہیں. آپ کو جو فیض ملا ہے علم و شریعت کا، یہ چشمہ باب العلم آپ کے جد امجد مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ملا. سبحان اللہ. یہ وہ عظیم نسب ہے، سلسلہ نسب آپ کا وہ سلسلہ ذہبیہ کہلاتا ہے، اور جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی یہ قریبی امام مسجد سے حاصل کی ہے، قرآن پاک کی تعلیم، حدیث کی، فقہ کی. جب یہ تعلیم مکمل کر چکے تو پھر آپ کو مرشد کی تلاش کے لیے نکلنا پڑا. حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے پھر طریقت و معرفت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر مرشد کے حکم پر آپ نے چلے کاٹے، آپ نے ریاضات کی، مجاہدات کیے، اور بحکم مرشد پھر ایک کمرہ کے اندر ایک طویل مدت تک آپ گوشہ نشین رہے. جب مرشد نے دیکھا کہ اب یہ میرا حسین زنجانی، جیسے بات ہوئی کہ آپ کو لقب ہی میرا کا آپ کے مرشد کریم نے دیا تھا، جب مرشد نے دیکھا کہ آپ میں تکمیل ہو گئی ہے علوم معرفت و حقیقت کی، تو آپ نے پھر خرقہ عطا فرما دیا، خلافت عطا فرمائی، میرا کا لقب بھی دیا، اور فرمایا ہے بیٹے حسین یہ خرقہ خلافت جو ہے خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو دیا تھا. وہاں سے خواجہ حسن بصری کو منتقل ہوا، اور وہاں سے ان پاکیزہ نفوس اور خلفاء کے ذریعے سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. اور آپ کے زہد اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ شب زندہ دار تھے، قائم اللیل تھے، اور حد درجہ عبادت گزار تھے. اچھا روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء کے تسلسل میں فجر ادا کرتے تھے. جی بالکل، رات عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے، اور آپ کے معاملات اس طرح کے تھے. قد مبارک جو تھا آپ کا دراز تھا، جسم تھوڑا فربا تھا، مگر
عبادت کی کثرت کے نور سے، عبادت کی کثرت کے نور سے آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ قدر مائل بزردی تھا، آپ کی آنکھیں ہمیشہ یاد الہی کے سے مخمور رہتی تھی، اور حال یہ تھا جنید صاحب کہ ساری زندگی تبلیغ میں گزاری، دعوت دین میں گزاری، مگر شادی نہیں کی ہے، اور ہر کس و ناقص اپنا پرایا آپ کی اسوہ حسنہ کا اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا اور آپ کی روحانی زندگی کا دم برتا تھا۔ اچھا، یہ جو سلسلہ چلا زنجانی سلسلہ، یہ آپ کے جو بھتیجوں سے پھر چلا؟ جی بالکل ایسے، ان کی اولادوں سے چلا، آپ کے بھائی کی اولادوں سے چلا؟ بالکل ایسے ہی، جو آپ کے در پہ آیا ہے فیضیاب ہو کے لوٹا ہے۔ خود آپ نے فاقوں میں بسر کی، اور زہد اور تقوی اور ورع کا عالم یہ تھا کہ بچپن میں 13-14 سال کی عمر تھی، آپ زنجان میں آبادی سے باہر دور نکل جاتے کھیتوں کی طرف، اور وہاں جا کے مظاہر قدرت کا مشاہدہ کرتے، اور پھر بلند آواز سے کلام پاک کی تلاوت فرماتے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ اور یہاں عالم یہ تھا کہ 3 چیزیں آپ ہمیشہ ان کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ نے ایک کمرہ خاص اپنے لیے خاص کیا ہوا تھا، جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے۔ جو کوئی آپ کے پاس آتا ان تینوں چیزوں کی تلقین کرتے۔ آپ کا علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے جب آپ سفر میں تھے تو غزنی کے اندر نجیب خان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ نجیب خان 2 سوال پوچھتا ہے آپ سے۔ پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے شیخ کہ اولین و آخرین میں سب سے بدبخت ترین لوگ کون سے ہیں؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ سب سے بدترین ہیں، ایک قدار بن صالح اور ایک ابن ملجم۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ جی، تو وہ کہتے ہیں قدار بن صالح وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا ناحق، اور ابن ملجم لعین وہ ہے جس نے مولا کائنات کو شہید کیا۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ دونوں ولد الزنا تھے، مگر آپ شباہت دیکھیں کہ یہاں حضرت وقت کتنا طویل ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل میں اور مولا کائنات کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، مگر سیدنا صالح علیہ السلام کا جو مزار انور ہے وہ بھی نجف اشرف میں ہے، اور مولا کائنات کا جو مزار انور ہے وہ بھی نجف اشرف میں ہے۔ اچھا، یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کے مطابق بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مفہوم حدیث یہ ملتا ہے کہ آپ نے قدار بن صالح کا بھی ذکر کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ابن ملجم آئے گا۔ جی بالکل، یہ بالکل اسی کی روشنی، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر دوسرا وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو بغیر بطن مادر کے پیدا ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حوران بہشت اور شیطان۔ جب آپ نے ان دونوں سوالوں کے جواب دیے وہ دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا، اور کہنے لگا کہ شیخ آپ نے میرے دل کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، اور اب میں اور میری اولاد ہمیشہ آپ کے مطیع اور فرما بردار بن گئے ہیں۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی ارشادات عالیہ ہیں۔ جو آپ کے ارشادات ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے ایک دریا ہے اور اس کا دوسرا کنارہ آخرت ہے۔ فرماتے ہیں تقوی اس کی کشتی ہے، اس کشتی کے بغیر تم دریا کے پار نہیں اتر سکتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انسان کو ایسی دولت جمع کرنی چاہیے جو مرتے وقت اس کے ساتھ چلی جائے۔ اور پھر فرمایا دیکھیے کتنا عالی شان فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنی جوانی کے اندر فرمان خداوندی کو ضائع کرتا ہے اللہ رب العزت پھر بڑھاپے میں اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بے ادب ہے وہ تہی دامان اور تہی دست اور بے مراد رہے گا۔ اور آخری چیز آپ نے فرمایا جو بنگی اور شرابی ہے اس کو کبھی حضور علیہ السلام کا دیدار اللہ اکبر۔ اچھا کمال یہ دیکھیں، اتنی بڑی پائے کی ہستی کہ میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں مطلب حاضری دیا کرتے تھے، یعنی ظاہر مزار شریف پہ مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف لاتے تھے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مزار پور انوار پہ تشریف لاتے تھے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، بابا شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کئی بڑی بڑی شخصیات جو اپنے وقت کے سردار گزرے ہیں۔ لاہور میں اسلام کے اولین پاسبانوں میں سے کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس ہدیے کو قبول فرمائے۔ ظاہر ہے آپ سن رہے ہیں، آپ کا بھی ہدیہ پیش ہو رہا ہے، ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا بھی ہدیہ پیش ہو رہا ہے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے سارے ہدایہ ہمیں ملیں۔ درود پاک کا نذرانہ، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ صاحب بڑی کمال شخصیتیں، اور میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ آپ نے 7 ونڈرز آف دی ورلڈ کی تو بات سنی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تاج محل بھی بنا تھا، کس نے بنایا تھے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ بادشاہی مسجد کس نے بنائی تھی، اور بہت کچھ ناظرین۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس درود پاک کے وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے صاحب مل کر چلتے ہیں ایک اور عظیم بارگاہ میں 17ویں اور 18ویں صدی کی انتہائی بلند پایہ شخصیت سلسلہ چشت کی انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں. جامع العلوم، بحر العلوم، عارف باللہ، واصل باللہ، مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ، شیخ المشائخ، محدث کامل شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ. کمال یہ ناظرین کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے آپ ماشاءاللہ. مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ناظرین ایک علمی اور روحانی خانوادے سے تھا، اور ان کے اجداد بالخصوص جو کہ میں بات آپ کو ابتدائی طور پر عرض کر رہا تھا، بالخصوص فن تعمیر میں جہاں میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. اس وقت دہلی ظاہر علم و فنون کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء اور صوفیاء نے ظاہری و باطنی علوم کے میخانے سجا رکھے تھے. حضرت علامہ مولانا خواجہ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ناظرین اکابر اولیاء ہند میں ہوتا ہے. آپ کے خوارق عادات اور زہد و طاعت کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا. بڑے بڑے نامور شیخ تھے جو آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. علم و فضل میں آپ یگانہ روزگار تھے. بڑے بڑے علماء آپ کے مقام علمی کے معترف تھے. مدینہ منورہ سے دہلی میں واپسی پر ناظرین خانم بازار کی ایک مسجد میں قیام کیا اور تعلیمی بساط آپ نے بچھائی. علمی استطاعت تو حد درجے کی تھی کیونکہ آپ وقت کے عظیم محدثین اور شیوخ سے تحصیل علم کیا کرتے تھے. آپ کا درس علم و معرفت جو ہے ناظرین اس کا بہتا ہوا سمندر ہوتا تھا. دور دور سے طلباء اس میں شریک ہوتے تھے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ناظرین، اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ کلیم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا احمد معمار کہلاتے تھے. اچھا، عہد شاہجہانی کے مشہور ترین ماہرین فن میں آپ کا شمار ہوتا تھا. شاہان مغلیہ کی طرف سے انہیں نادر العصر کا خطاب ملا تھا اور خاص کر بلائے گئے تھے. اب کیوں بلائے گئے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اب کارنامے کیا تھے صاحب؟ کارنامے یہ تھے، آپ نے سنا ہے جی 7 ونڈرز آف دی ورلڈ، اس میں آگرہ کا جو تاج محل ناظرین وہ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کس نے بنایا؟ یہ آپ ہی کے دادا نے بنایا. آپ ہی کے دادا جناب احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا. اسی طرح دہلی کا لال قلعہ آپ نے بنایا، دہلی کی جامع مسجد آپ نے بنائی، لاہور میں نواب آصف خان کا محل آپ نے بنایا، شمشیر گڑھ اور حسن عبدال کے قلعہ جات آپ نے بنائے، اورنگ آباد میں مقبرہ دلراس بیگم بھی آپ نے بنایا. انتہائی متوکل قناعت پسند ہستی، اور ایسی ہستی ناظرین کے بڑے بڑے سلاطین اراضیاں دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. آپ کچھ وصول نہیں کرتے تھے، بس زہد و قناعت میں رہتے تھے. آئیے آغاز کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. پروفیسر صاحب، پہلا سوال ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی خاندانی تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام، ساتھ ساتھ جو میں نے تھوڑا سا حوالہ دیا آپ کے جو اجداد کے تعمیری کارنامے اور علمی کارنامے اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جن مبارک ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کو بالخصوص اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کے بارے میں کافی معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلاف میں کیسے کیسے ستارے واہ منور ہوئے اور انہوں نے کائنات کو روشنی بخشی. ہمارے محسنین ہیں. آج ہم ان پیاری ہستی کا حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ کا جو نام لے رہے ہیں جہان آبادی کا، ان کا لقب شیخ المشائخ، عالم، عارف، محدث، کامل، مجدد سلسلہ چشتیہ نظامیہ. سبحان اللہ. آپ کا تعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے. آپ بیٹے ہیں حاجی نور اللہ صدیقی کے،
وہ بیٹے ہیں شیخ احمد صدیقی کے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کا یہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، اور آپ کے خانوادے میں شہاب الدین سہروردی جیسے عظیم لوگوں کا نام آتا ہے. اللہ اکبر. اب شاہ جہان نے جب ان کے دادا کی شہرت سنی احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں. واہ. آپ نے وہاں آ کر کیا کارنامے سر انجام دیے اس کو بیان کرتے ہوئے خود شاہ کلیم اللہ اپنی مثنوی میں بیان کرتے ہیں کہ ما ہما معمار و عمارت گریم، ما ہما استاد سخن پروریم، کہ ہمارا تو پورے خاندان کا ایک ایک فرد فن تعمیر کا ایک چمکتا ستارہ ہے. سبحان اللہ. اور جہاں تک علم و عمل کی طرف آئیں تو آپ جس کی طرف بھی جائیں گے وہ آپ کو زہد کا، تقوی کا، اللہ سے محبت کا بھی ایک نشان نظر آئے. سبحان اللہ. اب شاہ جہان نے جب آپ کے دادا کو بلوایا اور ان سے بڑی بڑی عمارات تعمیر کروائیں، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ فرماتے ہیں کہ کرد بحکم شہ کشور کشا روضہ ممتاز محل را بنا. ممتاز محل کا روضہ بھی انہوں نے شاہ جہان کے کہنے پر بنایا. اور جہاں تک ہم شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے علمی مقام کا ذکر کرتے ہیں تو علماء نے ان کی 30 کتابوں کے نام گنوائے. اچھا. اور ان میں سے ایک ایک کتاب اتنی گراں قدر ہے کہ آج جب ہم اس کو کھول کر بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنا کچھ پڑھنے کے بعد عاجز پاتے ہیں. آئے ہائے. آج ایسی شخصیت ہی بات کر رہی ہے. علمی طور پر آپ نے اتنا، یعنی قرآن القرآن، اشرح کاملہ، سواء السبیل، کشکول، مرقع، تسلیم، علامات کلیمی، ایسی شاندار آپ کی علمی کاوشیں ہیں. اور اس میں موضوعات کیا ہیں، مطلب مورلیس کیا موضوع؟ مختلف موضوعات پر. اور کشکول جو آپ نے مثنوی لکھی ہے اس میں آپ نے ایک نیا انداز اختیار کیا. نام رکھا کشکول. ٹھیک ہے. اور آگے جو اس کے اندر جواہر پارے دے رہے ہیں ان کو نام دیتے ہیں لقمے کا. ایک ایک لقمے میں آپ نے حکمتوں کے دریا بہا دیے، نصیحتیں اس میں موجود، اس میں نصیحتیں موجود ہیں. اور سواء السبیل جو آپ کی تصنیف ہے وہ وحدت الوجود پر ہے. اچھا. قرآن القرآن، مطلب ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آئے گا جامی صاحب کی موجودگی میں. جی ہاں، ظاہر ہے کہ وہ وحدت الوجود کے مسئلے پر انشاءاللہ بہترین دے سکیں گے. آپ نے علمی طور پر جب اپنے آپ کو اس کمال پر پہنچایا تو ایک رسول نما شخص پر جن کا نام رسول نما تھا ان کی خدمت میں گئے. ٹھیک ہے. کہ مجھے اپنے حلقہ ارادت میں لیں. تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ نہیں بیٹے، آپ کا مقام یہاں نہیں ہے، آپ نے مدینہ منورہ جانا ہوگا، وہاں یحییٰ مدنی آپ کے منتظر ہیں. سبحان اللہ. تو آپ سفر کرتے ہوئے یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، ان سے کمال حاصل کیا. پھر ان کے کہنے پر ہی آپ نے واپس آ کر دیگر خدمات سر انجام دیں. تو آپ کے دادا اور آپ کے والد، ان کے کمالات کو اگر فن تعمیر کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ جب آپ جامع مسجد دہلی جا کر دیکھیں تو اس کے جو کتبے ہیں وہاں پر ان کے آباء و اجداد کی انگلیوں کے پوروں کا کمال آپ کو نظر آئے گا کہ کس کس انداز سے. تو باقی آپ نے بتایا کہ اس میں ایک بات ذرا یہ بھی بتائیے نا، جیسے اگر ہم صرف چلیں بادشاہی مسجد کی بات نہیں کرتے، ہم دیگر بات نہیں کرتے، ہم صرف اگر تاج محل کو اٹھا لیں، یعنی آج کے اس جدید ترین دور میں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی ترقی، مطلب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے. اس دور کے اندر دنیا کے 7 عجوبوں میں 7 ونڈرز کے اندر آج بھی تاج محل شامل ہے. یعنی سوچئے وہ اللہ نے کیا ان کو وصف عطا کیا تھا، علمی حوالے سے بھی اور فن کے حوالے سے. یہ بات جو آپ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہمارے سننے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیا کے اندر جس قدر بھی علوم اور فنون آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہمارے اسلاف کی جاگیر ہیں. جاگیر ہے. کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا.
اور اس میں جب آ کر کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، ٹھیک ہے، تو وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں مقدس کے جنہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دے کر اسلام کا بول بالا کیا اور امت مسلمہ کی ایک شان بنا۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں، جب ظاہر حجاز مقدس میں آپ رہے ان کی خدمت میں، اور وہی بات ہے کہ جس ڈال کا پرندہ ہے اسی شاخ سے جو ہے فیض ملتا ہے۔ کمال تو یہ کہ بھیجنے والے کیا کمال کہ یہاں پہ اس کا جو ہے چارہ نہیں ہے یا دانہ نہیں ہے، اور بلانے والے کیسے کمال، اور تیار کر کے پھر کس کمال سے بھیجا جا رہا ہے کہ جس مشن کو میں سمجھ رہا ہوں، میں نے جتنا پڑھا ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ چشت اور خانقاہوں میں وہ بات نہیں رہی تھی، یعنی خاص طور پہ وہ جو خانقاہوں کی جو ایک فضا تھی معدوم ہو گئی تھی، لنگروں اور ناروں تک بات رہ گئی تھی۔ وہ ذرا حالات بتائیے کہ ان حالات میں آپ تشریف لائیں، اور جو آپ نے ریوائول کیا ہے یعنی ملت کے حوالے سے بھی، چشتیہ سلسلے کے حوالے سے بھی بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کی شخصیت کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو 3 چیزوں کا بڑا عروج نظر آئے گا۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ آپ کی طبیعت میں عشق بہت بلا درجے کا، سبحان اللہ۔ دوسرا آپ کی طبیعت میں علمی تبحر اتنا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو چچا تھے ابو الرضا صاحب، وہ ان کے استاد تھے، اور ان کی شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب انفاس العارفین میں اتنی تعریف کرتے ہیں کہ تمام علوم کے وہ بہت بحر بے کران تھے، سبحان، ان کی یہ شاگرد تھے۔ سبحان۔ پھر طبیعت میں چونکہ عشق اور علم کی اتنی گہرائی اور خاندانی نجابت اور شرافتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، سبحان اللہ، تو جیسے ہمارے پروفیسر صاحب، پھر آپ یحییٰ مدنی صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے آپ کو پہلے شرح وقایہ پڑھائی۔ اچھا، تو آپ کہتے ہیں میرے دل میں گمان آیا کہ یار مولانا یحییٰ مدنی کی طرف مجھے بھیجا تو گیا، لیکن یہ اتنے غامض اور چھپے ہوئے بزرگ ہیں کہ ظاہر سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ اتنے بڑے ولی کامل ہیں۔ ابھی آپ ان کی علمی بحثوں کے درمیان یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب آپ کی طرف بڑھا دی۔ اچھا، تو جو ہی انہوں نے وہ کتاب لی تو ان کے اندر عشق کی وہ ساری چنگاری ابھر پڑی، اور آپ کے تبحر اور رعب سے حیران رہ گئے کہ یہ کتنا ولی کامل۔ اچھا، پھر خون بھی تو صدیقی ہے نا، جو خون بھی اسپارک تو ہونا تھا نا، جی استعمال ہونا تھا۔ تو بہرحال یحییٰ مدنی صاحب نے جب آپ کو کمالات عطا فرمائے تو پھر آپ کو فرمایا کہ آپ کی طبیعت میں وہ بڑی جاذبیت اور مقناطیسیت ہے، آپ اپنا ذرا مرکز کسی اچھی جگہ پر بنانا۔ تو پھر دہلی میں آ کر آپ نے وہ قیام فرمایا ایک مسجد میں، پھر وہیں اپنا آپ نے درس شروع کر لیا، اور استغنا چونکہ بہت زیادہ طبیعت میں تھا، اور ویسے یہ سلسلہ چشتیہ کی روایت میں بھی ہے کہ بادشاہوں سے حد الوسط دور رہتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ پھر آپ کی یہ جو جادو اثر شخصیت ہے، جب آپ بخاری شریف پڑھاتے تھے، عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا پورا خاندان محدثین کا ہے، لیکن بخاری شریف کا درس جو خواجہ کلیم اللہ صاحب دیتے تھے ایسا درس میں نے کہیں بھی نہیں سنا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ آپ وہاں علم بھی بانٹتے تھے، روحانیت بھی بانٹتے تھے، اور پھر اس کے اندر جو ہندوستان کا جو آپ بات کر رہے ہیں، جو مجموعی ماحول بن چکا تھا، ہمیشہ یاد رکھیں تصوف جب عشق کے کرنٹ سے خالی ہو جائے، ایمان جب عشق کی لذتوں سے خالی ہو جائے، ایمان اور علم اور عمل جب یہ تھوڑے کھوکھلے ہوئے تو ان کو خواجہ کلیم اللہ صاحب جیسی شخصیت درکار تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ وہاں آئے تو آپ نے نہ صرف تصوف کا احیاء کیا، علم کا احیاء کیا، بلکہ آپ کو بہت بڑا مجتہد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ، آپ مجتہد بھی تھے، مجدد بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ یہ جو قرآن القرآن نام لے تھے، یہ آپ نے جلالین کے طرز پر قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک بات میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، جو خاص طور پہ جو میں نے سوال آپ سے فلوٹ کیا تھا اس پہ بات ذرا سا آپ فرمائیں کہ خانقاہوں کے اندر جو ایک خانقاہی نظام تھا، روحانیت کا نظام، وہ معدوم ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تجدید کی چشتیہ سلسلے کی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے بعد خاندان چشتیہ کی جو ایک اجتماعی بندھن تھا وہ صوبوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اگرچہ صوبوں میں گاہے گئے طاقتور اولیاء تو چل رہے تھے، لیکن ایک مرکز کی چھت کے نیچے نہیں تھے۔ آپ نے دوبارہ دہلی میں بیٹھ کر تمام اسی جگہ بیٹھ کے جہاں سے شروع ہوا تھا متوجہ کیا،
پھر ان کی باقاعدہ کلاسیفیکیشن کی، اپنے بڑے بڑے جید خلفاء تیار کیے، علماء تیار کیے، اور ان کو پھر برے صغیر کی حدود میں پھیلایا۔ اچھا ایک چیز بلکہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو پاکستان میں سلسلہ چشتیہ کی جو دوبارہ احیاء ہوا، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، وہ خواجہ نور محمد مہاروی کے یہ پردادہ مرشد ہیں۔ ارے سبحان اللہ! وہ خلیفہ تھے خواجہ فخر الدین دہلوی کے، اور خواجہ فخر الدین دہلوی خلیفہ تھے اپنے والد نظام الدین اورنگ آبادی کے، سبحان اللہ! اور نظام الدین اورنگ آبادی یہ خلیفہ اعظم تھے خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی۔ سبحان اللہ! اور ان کے بعد پھر حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مسلسلہ پر چلتا رہا، وہ چلتا رہا۔ اچھا اس میں کمال بات یہ ہے، میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک اور بات یہ ہے کہ اپنا جو شرقپور شریف سے مطلب جو معاملہ ہے وہ بھی فیضان آپ سے منتقل ہوا، پیر محمد علی شاہ صاحب فیضان آپ سے منتقل ہوا، سیال شریف فیضان آپ سے منتقل، یعنی یہ پورا آپ نے خانقاہوں کو جو ہے وہ فیضان بانٹا ہے۔ فیضان بانٹا ہے، بلکہ پھر آپ نے جو کتابیں لکھی، آپ کی کتابوں کے بارے میں خلیق نظامی اور محققین نے یہ تبصرے کیے ہیں کہ یہ کتابیں دستور العمل کا درجہ رکھتی تھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صباح السبیل کتاب کا نام ہے، وحدت الوجود پر اتنی مستند کتاب ہے کہ میرے استاد مولانا نعمت علی صاحب نے یہ کتاب 6 مرتبہ مجھے پڑھے، اس وقت جا کر مجھے یہ کتاب سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں چونکہ فائنل نوٹ ہے، اس میں ایک بات بڑی اہم ترین ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا شیدائی آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا تھا اور اراضیوں کی اراضیاں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ فقر و فاقہ پہ یعنی فخر اپنے فقر پہ کرتے تھے اور ہمیشہ اسی فخر میں رہتے تھے کہ میں فخر میں رہتا ہوں۔ بالکل۔ تو دوسرا یہ خاص طور پہ پھر اس نے دیکھا آپ جمعے کی نماز جامع مسجد دہلی میں ادا کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کی قدم بوسی کے لیے آتا تھا، لیکن گھبراتا تھا اجازت۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود اتنی بڑی شخصیت ولی وقت، لیکن وہ گھبراتے تھے کہ قدم بوسی کیسے ہو۔ ذرا یہاں سے آغاز کیجئے آپ کا زہد و تقویٰ، ظاہر زہد و تقویٰ ہی ہے نا، عبادات، بے نیازی، کیسی بے نیازی اور توکل اللہ کی ذات پر، اور جن ہستیوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، ذرا تھوڑا سا ذکر ہوا مزید اس کے بعد۔ بالکل، آپ شیخ المشائخ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے، یعنی میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ مجدد بھی ہیں، ایک انقلابی صوفی بھی ہیں، اور آپ جدید عصری علوم ماڈرن سائنسز یعنی کمال کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ انقلابی صوفی کیا اچھا جملہ ہے، کمال کے آرکیٹیکٹ ہیں، اسی طرح اسٹرونومسٹ ہیں، اور تشریح الافلاق علم نجوم کے اوپر رسالہ لکھا آپ نے، اور اسی طرح میتھمیٹیشین بھی ہیں۔ اچھا یہ اجداد سے آیا نا؟ جی بالکل، یہ اجداد سے آیا۔ تو جہاں یہ ماڈرن سائنسز پہ آپ کی گرفت تھی، ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو کلاسیکل ٹریڈیشنل اسلامک علوم تھے ان پر بھی گرفت تھی، جیسے اساتذہ کرام ابھی فرما رہے ہیں۔ تو آپ کا توکل اور استغنا بڑا کمال کا تھا، ایون کہ تنگی اور اسرت میں بھی آپ نے کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا تھا۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ دہلی کا جو حکمران تھا فخر سیر، اس نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں آپ کو ماہانہ اعزازیہ پیش کرتا ہوں سرکاری خزانے سے، آپ نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ایک بڑی حویلی آفر کی، آپ نے انکار کر دیا، اور آپ کے فقر اور توکل استغنا کا عالم یہ تھا کہ اس نے ملنے کے لیے وقت چاہا تو آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، منع فرما دیا کہ بھائی آپ کے آنے سے ہمارے معاملات متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، اس نے یہاں تک آفر کیا کہ آپ کو جو چاہیے بیت المال آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے فخر محسوس کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کا دیا ہوا خزانہ بہت ہے، یہ فرمایا۔ اور پھر اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو آپ پھر شب زندہ دار بھی تھے، رات کو تقسیم کیا ہوا تھا، دن بھر لوگوں کو پڑھاتے، علوم کی ترویج کرتے، تبلیغ کرتے، اور رات کو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام فرماتے۔ اسی طرح پھر آپ کے جو خیالات ہیں تصوف کے بارے میں وہ بہت عالی ان کا وقار ہے اور مرتبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ذاکر کو مقصود پہ نظر رکھنی چاہیے، فرماتے ہیں ہر وہ شے جو مقصود کی طرف لے جائے اس کی طرف التفات کرو، خواہ وہ اسم ہو، خواہ وہ فعل ہو، خواہ وہ رسم ہو، خواہ وہ کوئی جسم ہو یا مجرد ہو، اور ہر وہ شے جو آپ کو مقصود سے دور لے جائے اس کی طرف التفات محض گمراہی اور بطلان ہے۔ یعنی لوگوں کی واہ واہ پہ مت رہنا، مقصود کی طرف۔ اور وہ جو آپ نے بڑا خوبصورت ایک تذکرہ کیا نا سواء السبیل کا، جیسے ابھی اساتذہ کرام اور علماء کرام بیان فرما رہے تھے کہ وحدت الوجود کے حوالے سے آپ بڑے پختہ نظریات کے حامل تھے، اور آپ کے جملے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ،
میں اس وقت تک کسی بھی شے کو دیکھتا نہیں ہوں جب تک اس سے پہلے اپنے محبوب یعنی مولا کو نہیں دیکھ لیتا. اور ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ, میں اس وقت تک کسی شے کو نہیں دیکھتا جب تک اپنے مولا کو اس میں نہیں دیکھ لیتا. اور ما رأیت شیئا حتی الا ورأیت اللہ بعدہ, اس وقت تک کسی شے کو نہیں دیکھتا جب تک اس کے بعد بھی اپنے مولا کو نہیں دیکھ لیتا. تو شروع ہو, درمیان ہو یا آخر ہو, مقصود صرف مولا کا ہے. اور آپ نے شیخ الاکبر سیدنا محی الدین ابن عربی کی بات کی ہے, میں نے مزار شریف پہ حاضری دی ہوئی ہے. ان کی دربار شریف کا مزار شریف پہ جو کتبہ لگا ہے, اس کتبے پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے, انا من احوا ومن احوا انا نحن روحنا حللنا بدنا اذا ابصرتہ ابصرتنی اذا ابصرتنی ابصرتنا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم دو اجسام ہیں, انا من احوا میں وہ ہوں جو چاہتا ہوں, ومن احوا انا اور جسے میں چاہتا ہوں وہ تو خود میں ہی ہوں. نحن روحنا حللنا بدنا, ہم روحیں تو دو ہیں مگر بدن ایک ہیں. اگر تم اسے دیکھو گے تو گویا تم نے مجھے دیکھا, اور اگر تم نے مجھے دیکھا تو گویا تم نے ہم دونوں کو دیکھا. تو یہ ہے آپ کا خیال. اس کے بعد میں یہ وقت سمٹ گیا, میں آخری ایک تجدید کے اوپر ان کی بات کرنا چاہتا ہوں, جو میں نے کہا کہ یہ بہت بڑے مجدد ہیں. آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو, خلفاء کو خطوط لکھتے اور ان کے لیے ٹائم مینجمنٹ, ان کے لیے ڈیلی روٹین کے سکیجول بناتے اور ان کی رپورٹنگ کا انتظام تھا. اور پھر خواتین کی تعلیم و تربیت کے اوپر بڑی خاص توجہ دیتے. اور خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے خواتین کو کبھی بھی مایوس نہیں کرنا اور تعلیم و تربیت سے دور نہیں کرنا, انہیں اس فیض سے محروم نہ کریں بلکہ ان کی بیعت کریں, محرم کا خیال رکھیں اور ان کی بیعت کریں اور شریعت کے دائرے میں جو کام. بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی خوبصورت ناظرین بڑی لطیف گفتگو رہی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر آپ سننے والوں کے لیے بھی اور ہم جو ذکر کرنے والے یہاں پہ سب کے لیے تو آخرت بنا دے. کتاب الشفا بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے عمل بتاتے ہیں آپ کو کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں, انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص میں بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے تو اسے علم و حکمت کی دولت حاصل ہوتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے, فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین.